بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انجمن فروغ اردو کے اس یوٹیوب چینل میں آپ کا پرجوش خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد غالب نشتر۔ آج ہم لوگ صنف ناول کے بارے میں پڑھیں گے۔ ناول اردو کی ایک مقبول صنف ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ناول کا شمار اردو کے افسانوی نثر میں یعنی فکشن میں ہوتا ہے، اور اگر اس کی درجہ بندی کریں گے تو نمبر 1 پہ داستان ہے، نمبر 2 پہ ناول ہے، اور نمبر 3 پہ افسانہ ہے۔ بعض لوگ ناول اور افسانے کے بیچ میں ناولٹ کو ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، اور افسانے کے بعد افسانچے کی صنف کو ڈالتے ہیں، یہ بھی آج کل مروج ہے۔ کل ملا جلا کر 5 اصناف ہو گئی، لیکن بنیادی طور پر 3 اصناف ہیں: داستان، ناول اور افسانہ۔ JSSC CGL کے نصاب میں داستان شامل نہیں ہے، بلکہ اس کی جگہ ایک ناول اور 3 افسانے شامل ہیں۔ لہٰذا ہمیں افسانے کے بارے میں جاننا ضروری ہے اور ناول کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ افسانے کے بارے میں ہم نے پچھلے اوراق میں پڑھ لیا ہے کہ افسانہ کیا ہے، اس کی اجزائے ترکیبی کیا ہے، اس کا آغاز کن حالات میں ہوا ہے، اور اس کا پس منظر کیا ہے، اور اس کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ ناول کے بارے میں جانیں گے کہ ناول کا پس منظر کیا ہے، اس کی ہیئت کیا ہوتی ہے، اس کے اجزائے ترکیبی کیا ہے، اس کا آغاز کن حالات میں ہوا ہے، اور اردو کا پہلا ناول نگار کون ہے، اور کن کن باتوں میں اختلافات ہیں، اور اردو ناول نگاری کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ درجہ بندی اس لیے کی گئی ہے تاکہ معلوم ہو کہ اردو ناول میں کس طرح کی تبدیلی آئی ہے 1869 سے لے کر اب تک۔ اور 21ویں صدی کو ہم لوگ فکشن کی صدی کہتے ہیں۔ بہت سے ناول لکھے جا رہے ہیں، افسانے لکھے جا رہے ہیں، اور بہترین ناول نگار ہمارے سامنے آ رہے ہیں جو پچھلے ناول نگار سے بالکل الگ ہے۔ موضوعات کا تنوع ہے، اسلوب کی جہاں بات کریں تو اسلوب میں بہت زیادہ تبدیلی ان لوگوں نے کی ہے۔ لہٰذا آج کا ناول زیادہ پرکشش ہو گیا ہے۔ نئے موضوعات، 21ویں صدی کے مشینی دور کے موضوعات اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ پڑھیں گے ناول کیا ہے، اس کی اجزائے ترکیبی کیا ہے، اور خاص باتوں کی طرف دھیان دیں گے۔ آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ناول کیا ہے، اس کی اجزائے ترکیبی کیا ہے۔ صنف ناول، تعریف، تاریخ اور فنی خصوصیات۔ سب سے پہلے ہم اس کا پس منظر جانیں گے۔ اردو میں ناول نگاری کی ابتدا اس وقت ہوئی جب ہندوستان میں ہر طرف بدامنی پھیلی ہوئی تھی، خوف کا ماحول تھا، اور انگریزوں کا تسلط ہندوستانیوں پر قائم ہو چکا تھا۔ مطلب یہ 1857 کی بات کر رہے ہیں، جب ہندوستان میں پہلی ناکام جنگ آزادی ہوئی، اس میں مسلمانوں کی بلکہ ہندوستانیوں کی شکست ہوئی۔ اس کے بعد لوگوں نے تسلیم کر لیا کہ اب ہمیں انگریزوں کے زیر سایہ رہنا ہے، ان کی غلامی میں رہنا ہے۔ دہلی سے لے کر اودھ تک مسلم حکمرانوں کی حکومت انگریزوں کے ہاتھوں تباہ ہو چکی تھی۔ ہندوستان کی پہلی ناکام جنگ آزادی یعنی 1857، جسے انگریز غدر کا نام دیتے تھے، نے یہ بات ثابت کر دی تھی کہ اب ہندوستانیوں کو انگریزوں کے ماتحت رہنا ہوگا۔ چونکہ انگریزوں نے یہ حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی، اس لیے اس جنگ کے بعد سب سے زیادہ نقصان بھی مسلمانوں کو سہنا پڑا۔ 1857 کے بعد اردو کی پہلی تحریک یعنی علی گڑھ تحریک، جسے ہم سر سید تحریک کے نام سے بھی جانتے ہیں، نے اس مسئلے کو اہم جانا، اور انہوں نے ایسی صنف کے بارے میں غور کرنا شروع کیا جس میں فوق الفطری عناصر کا شائبہ تک نہ ہو، کیونکہ اب زمانہ حقیقت سے آنکھیں چرانے کا نہیں بلکہ قومی مسائل سے آنکھیں ملانے کا تھا۔ یہی وہ زمانہ ہے جب داستانوں کا زوال ہوا اور اس کی جگہ نئی افسانوی نثر کی صنف ناول نے لے لی۔ اب آتے ہیں ہم ناول کے فن کی طرف۔ اردو میں ناول 19ویں صدی کے نصف آخر کی پیداوار ہے، اور داستان کے ضد میں اس صنف کا آغاز ہوا۔ لہٰذا داستان کے بیشتر عناصر یعنی چیزیں جو کیریکٹر ہیں، اجزائے ترکیبی ہیں، اس میں شامل ہو گئے، اور نئے آب و تاب کے ساتھ اس صنف کو پھلنے پھولنے کا موقع ملا۔
ناول NOVEL انگریزی زبان کا لفظ ہے جو اطالوی زبان کے لفظ ناویلا سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے نیا، نادر۔ لغت کے اعتبار سے ناول کے معنی نادر اور نئی بات کے ہیں، لیکن ادب میں اس کی تعریف زندگی کی بنیادی زندگی کے حقائق بیان کرنا ہے۔ ناول کی اگر جامع تعریف کی جائے تو وہ کچھ یوں ہوگی کہ ناول ایک نثری قصہ ہے جس میں پوری ایک زندگی بیان کی جاتی ہے۔ دراصل ناول وہ صنف ہے جس میں حقیقی زندگی کی گوناگون جزئیات کو کبھی اسرار کے قالب میں، کبھی تاریخ کے قالب میں، کبھی رزم یعنی لڑائی جھگڑے کے قالب میں، کبھی سیر و سیاحت یا پھر نفسیات کے قالب میں ڈھالا جاتا رہا۔ مطلب اس کے موضوعات کا دائرہ وسیع تر ہو گیا۔ مجموعی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ناول میں حقیقی زندگی پیش کی جاتی ہے اور اس کے کردار جیتے جاگتے اور ہمارے سماج سے تعلق رکھتے ہیں۔ ناول میں ہر طرح کے موضوعات کا احاطہ کیا جاتا ہے، اس کو کور کیا جا سکتا ہے اور کیا جا سکتا ہے، کیا جاتا بھی ہے۔ اس لیے یہ اردو کی اہم اصناف میں سے ایک ہے۔ اس صنف میں بیانیہ یعنی نیریشن کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اب آتے ہیں ناول کی اجزائے ترکیبی کی بات کرتے ہیں ہم۔ افسانوی نثر یعنی فکشن کے تینوں معروف اصناف یعنی داستان، ناول اور افسانہ، ان کی اجزائے ترکیبی بہت حد تک ایک ہوتی ہے، ہلکی سی ترمیم کے ساتھ۔ اس باب میں ہم ناول کی اجزائے ترکیبی پر بات کریں گے اور جانیں گے کہ یہ داستان اور افسانے سے کس حد تک مختلف ہے۔ ناول کی اجزائے ترکیبی حسب ذیل ہے۔ نمبر 1 پلاٹ ہر تینوں اصناف کی بنیادی خصوصیت ہے۔ نمبر 2 کردار نگاری بھی بہت ضروری ہے۔ نمبر 3 ہے ماجرا نگاری۔ نمبر 4 منظر نگاری۔ نمبر 5 زبان و بیان۔ نمبر 6 نقطۂ نظر وغیرہ۔ اس میں ایک دو آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں۔ جس طرح سے افسانے میں وحدت تأثر کو خاص اہمیت حاصل ہے، یعنی افسانے میں اختصار کی وجہ سے پوری کہانی میں ایک ہی تأثر ابھرتا ہے، لیکن ناول کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ناول میں وسعت یعنی پھیلاؤ کی گنجائش زیادہ ہوتی ہے۔ ایک کردار کا بھرپور جائزہ ناول میں پیش کیا جاتا ہے اور ایک ناول میں کئی موضوعات ہو سکتے ہیں، کرداروں کی بہتات ہوتی ہے، کئی کردار ہوں گے اور مسائل کا انبار ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ ناول سے الگ ہے اور ناول الگ صنف ہے باقاعدہ اور یہ الگ صنف ہے۔ اب آتے ہیں ہم لوگ ناول اور افسانے میں فرق، کیونکہ ہم لوگوں کو دونوں اصناف پڑھنی ہے تو دونوں اصناف کا جاننا بھی ضروری ہوگا کہ دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے۔ بہت سے طلبہ اس فرق کو نہیں جانتے ہیں، لہٰذا آج ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 1 افسانہ مختصر ہوتا ہے، شارٹ ہوتا ہے، اور ناول طوالت کا متقاضی ہوتا ہے، مطلب اس میں ناول طویل ہی لکھے جائیں گے۔ نمبر 2 ہے افسانے میں ایک ہی خیال یا ایک ہی واقعہ کو پیش کیا جاتا ہے، جبکہ ناول میں زندگی کی رنگا رنگ اور ہمہ گیر وسعتوں کی ترجمانی ہوتی ہے، مطلب ایک سے زیادہ واقعات بھی ایک ساتھ چلتے رہتے ہیں اور کئی کہانیاں مل کر ایک کہانی بنتی ہے، لیکن ضروری ہے کہ ان میں سب میں ربط ہو تمام کہانیوں میں۔ نمبر 3 افسانے میں ایک ہی پلاٹ ہوتا ہے، جبکہ ناول میں ایک پلاٹ کے ساتھ کئی ضمنی پلاٹ ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں۔ نمبر 4 افسانہ کا انجام چونکانے والا ہوتا ہے اور قاری افسانہ ختم کرنے کے بعد سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ یہی سسپنس ہے اور یہ افسانے کا اہم جز ہے، جبکہ ناول کا انجام بالکل واضح ہوتا ہے۔ ناول جب ختم ہوگا تو اس میں پورا واضح رہے گا کس کے ساتھ کیا کیا بیتی ہے بات۔ نمبر 5 افسانے کو ایک ہی نشست میں ختم کیا جاتا ہے، ایک ہی بیٹھک میں، آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ میکسیمم،
جبکہ ناول کو ختم کرنے کے لیے کئی نشستیں درکار ہوتی ہیں، کئی بیٹھک میں آپ ناول ختم کریں گے، اتنی آسانی سے آپ ایک ناول کو ایک بیٹھک میں نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم لوگ ناول کی قسمیں کتنی ہیں۔ بہت سے ناول کی اقسام ہیں۔ نمبر 1، معاشرتی ناول، جو ناول بنیادی طور پر معاشرے کے کسی مسئلے یا مسائل کی نقاب کشائی کرتے ہیں، نقاب کھولتے ہیں، پردہ اٹھاتے ہیں، انہیں ہم معاشرتی ناول کہہ سکتے ہیں، جسے ہم کہہ سکتے ہیں ڈپٹی نذیر احمد کے ناول معاشرتی ناول ہیں، جنہوں نے اصلاح معاشرہ کی غرض سے ناول لکھے تھے۔ میرات العروض، بنات الناس، توبۃ النصوح، ایامہ، رویائے صادقہ، جتنے بھی ہیں بیشتر کا تعلق انہی طرح سے ہے۔ نمبر 2، واقعاتی ناول، جن ناولوں میں پلاٹ پر زیادہ زور ہوتا ہے، یعنی ان میں واقعات کی بھرمار ہوتی ہے، ہم انہیں واقعاتی ناول کہہ سکتے ہیں، جیسے پنڈت رتن ناصر شار کا فسانۂ آزاد واقعاتی ناول کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ شہر کی عکاسی بھی اس میں ہے، لکھنؤ کی تہذیب کی عکاسی ہو رہی ہے۔ نمبر 3 ہے کرداری ناول، جن کرداروں کا مرکزی تاثر کسی خاص کردار کی خصوصیات کی وجہ سے تشکیل پائے، انہیں ہم کرداری ناول کہہ سکتے ہیں، جیسے امراؤ جان ادا مثال، واضح مثال ہے ہمارے سامنے۔ اس میں ایک طائفہ کی زندگی کو بتایا گیا ہے کہ کیسے اس نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ نمبر 4 ہے نظریاتی ناول، جن ناولوں میں مقصد یا نظریہ زیادہ ابھرا ہوا ہوتا ہے، انہیں ہم مقصدی یا نظریاتی ناول کہہ سکتے ہیں۔ ایسا ناول جس میں کوئی نظریہ ابھر رہا ہو، جیسے انور سجاد نے خوشیوں کا باغ لکھا، بالکل علامتی ناول ہے اور وہ جدیدیت کے حمایت میں لکھا گیا ایک طرح سے، اسے ہم کہہ سکتے ہیں نظریاتی ناول۔ نمبر 5 ہے تاریخی ناول، جن ناولوں میں تاریخ کے کسی خاص دور، کسی خاص شخصیت کو موضوع بنایا جائے، اسے ہم تاریخی ناول کہیں گے، جس کے پہلے ناول نگار ہیں عبدالحلیم شرر، فردوس بری ہیں اور منصور موہنا وغیرہ ان کے ناول ہیں۔ اس کے بعد قاضی عبدالستار کا نام اہم ہے، قاضی صاحب نے بھی اچھے ناول لکھے ہیں۔ دارا شکوہ ہے، شب گزیدہ ہے، غالب ہے، صلاح الدین ایوبی وغیرہ ہے۔ نمبر 6 ہے جاسوسی ناول، جن ناول کو بنیاد انوکھی باتوں، فوق الفطری عناصر اور تجسس پر ہو، انہیں ہم جاسوسی ناول کہیں گے۔ ابن صفی ہیں، آپ کے جھارکھنڈ کے ذکی انور ہیں، انہوں نے بھی جاسوسی ناول لکھے ہیں، رومانی ناول بھی لکھے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو ہم لوگ اس کیٹیگری میں رکھتے ہیں، لیکن بنیادی نام ابن صفی کو یاد رکھیں بس۔ نمبر 6 ہے رومانی ناول، رومانی ناولوں میں ایک محبت کی کہانی ہوتی ہے اور یہ کہانی اسی کے گرد گھومتی ہے۔ آج سے 15 سال 20 سال پہلے جائیں گے تو مشرقی آنچل، پاکیزہ آنچل، ہما، یہ سب جو ڈائجسٹ نکلتے تھے، رسالے نکلتے تھے، اس میں اسی طرح کے ناول لکھے جاتے تھے اور لوگ شوق سے پڑھتے تھے، ہزاروں ہزار لاکھوں لوگوں کی تعداد ہوتی تھی ایسے ناولوں کو پڑھنے کی۔ اس میں ہم اسی طرح مسرور جہاں ہے لکھنؤ کی، یا پھر ذکی انور ہیں، انہوں نے رومانی ناول زیادہ لکھے ہیں۔ نمبر 9 ہے نفسیاتی ناول، جو ناول بنیادی طور پر کسی نفسیاتی نقطے کے گرد گھومے یا پھر کرداروں کی تحریر نفسی میں مصروف عمل ہو، انہیں ہم نفسیاتی ناول کہہ سکتے ہیں۔ ایسے بہت سے ناول ہیں جن کو نفسیات کے حوالے سے لکھا گیا ہے، جیسے بیدی کا ناول ہے، ناولٹ ہے ایک چادر میلی سی، بالکل نفسیاتی ہے وہ۔ اب آتے ہیں، سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اردو کا پہلا ناول نگار کون ہے۔ افسانے میں ہم نے دیکھا تھا تو معلوم ہوا تھا کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں افسانے میں کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ افسانہ پہلا اردو کا پہلا افسانہ نگار پریم چند ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کئی باتیں ہوتی ہیں جو عوام جسے نہیں جانتی ہے، طلبہ اسے نہیں جانتے ہیں، لیکن جاننا ضروری ہے۔ عام طور پر اردو کا پہلا ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد کو مانا جاتا ہے۔ نذیر احمد کا تعلق علی گڑھ تحریک سے تھا اور ان کے پیش نظر اصلاح معاشرہ تھا، معاشرے کی اصلاح، کیونکہ سلسیت کا مین مشن تھا اصلاح معاشرہ، لہٰذا انہوں نے اسی حوالے سے ناول لکھے۔ نذیر احمد نے پہلا ناول میرات العروض لکھا جو 1869 میں منظر عام پہ آیا اور یہی اردو کا پہلا ناول قرار پایا۔
بیشتر لوگوں کا اتفاق ہے، لیکن کچھ لوگ اختلاف ہمیشہ کرتے ہیں، اور اختلاف کی گنجائش ہر جگہ ہونی چاہیے۔ نمبر 1، پروفیسر اسلوب انصاری علی گڑھ سے تھے، انگلش ڈپارٹمنٹ کے تھے، لیکن اردو میں اچھا خاصا شغف رکھتے تھے، اور اقبال اور غالب کے حوالے سے بہت اچھا کام کیا انہوں نے باغ و بہار کو، یعنی جو 1802 میں 1801 میں لکھنا شروع کیا، یہ ہے بنیادی طور پر داستان ہے، 1801 میں لکھنا شروع ہوا، 2 میں مکمل کیا، 3 میں کتاب شائع ہوئی۔ تو باغ و بہار کو کہتے ہیں اردو ناول کا نقش اول، ٹھیک ہے۔ کیسے معلوم ہوا؟ انہوں نے ایک کتاب لکھی اردو کے 15 ناول، اور ان 15 ناولوں میں پہلے ناول کے طور پر انہوں نے باغ و بہار کو جگہ دی، اور کہا کہ اس میں ایسے عناصر ہیں جو ناول بن سکتے ہیں، لہٰذا انہوں نے اس کو ناول کے زمرے میں رکھا۔ اردو کے 15 ناول یونیورسل بک ہاؤس علی گڑھ سے چھپی ہے سن 2003 میں۔ دوسرے نام ہے پروفیسر ڈاکٹر محمود الہی صاحب کا، یہ گورکھپور یونیورسٹی میں تھے۔ انہوں نے مولوی کریم الدین احمد کی کتاب کو خط تقدیر، جو 1826 میں لکھا گیا، اس کو کہا انہوں نے کہ اردو کا پہلا ناول ہے۔ پھر تیسرا نام ہے ڈاکٹر ابن کمل۔ ابن کمل کا اصلی نام ہے ناصر محمود کمال، یہ دلی یونیورسٹی میں پروفیسر تھے، لیکن اچانک 4 ماہ پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے منشی گمانی لال کی کتاب لکھی ہوئی کتاب تھی ریاض دلربا، اس کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ اردو کا پہلا ناول ہے، باقاعدہ کتاب بھی ہے اس پر ہے ان کی۔ لیکن مجموعی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد اردو کے پہلے اہم ناول نگار ہیں، جن کا ناول میرات العروض جو 1869 میں رقم کیا گیا پہلا ناول ہے، جسے ہم معاشرتی یا اصلاحی ناول کہہ سکتے ہیں۔ یہ ناول انہوں نے بچیوں کی تربیت کی غرض سے لکھا تھا۔ اب آتے ہیں یہاں کے ناول کے ادوار۔ ہر صنف کی اپنی تاریخ ہوتی ہے۔ ناول چونکہ 1857 کے بعد کی پیداوار ہے، اور یہ اردو کی دوسری اصناف کی بنسبت نئی صنف ہے۔ صنف ناول کی اپنی تاریخ ہے، جسے ہم موضوع کے اعتبار سے کئی ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا دور ہے 1869 سے 1899 عیسوی تک۔ اردو کے پہلے دور میں 4 ناول نگاروں کا ذکر خصوصی طور پر کیا جاتا ہے اس دور میں 1869 سے 99 تک، جس کے نام حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1 نذیر احمد، ان کا مشہور ناول ہے ابن الوقت، 1888 میں لکھا گیا۔ دوسرا نام ہے پنڈت رتن ناتھ سرشار کا فسانۂ آزاد، 1880 میں۔ تیسرا نام ہے عبدالحلیم شرر فردوس بنی، 1899 میں۔ چوتھا اہم ناول ہے مرزا محمد ہادی رسوا کا امراؤ جان ادا، 1899 میں۔ ان چاروں ناولوں میں امراؤ جان کو سب سے اولیت حاصل ہے، کیونکہ اس ناول کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اس صدی کا پہلا ایسا ناول ہے جو مربوط پلاٹ کے ساتھ، اور جو ناول کی جو اجزائے ترکیبی ہونی چاہیے اس کو مد نظر رکھ کر یہ ناول لکھا گیا ہے۔ اس دور میں 3 طرح کے موضوعات دیکھنے کو ملتے ہیں: اصلاح معاشرہ، تہذیب کے بحران کا المیہ، اور تاریخی موضوعات۔ 19ویں صدی کے ناولوں میں امراؤ جان ادا 1899 کو پلاٹ کی بنیاد کے حوالے سے سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے دور کی طرف، 1900 عیسوی سے 1935 عیسوی تک۔ اس دور میں ہم حقیقت پسندی اور رومانی ناول کی فہرست دیکھتے ہیں۔ موضوعات کے اعتبار سے دونوں طرح کے ناولوں میں تبدیلی آئی، اور جو پہلا ناول لکھا گیا تھا، مطلب پچھلی صدی کا ناول تھا، وہ بالکل اس سے الگ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں۔ اس دور کے نمائندہ ناولوں میں علامہ راشد الخیری، جس کے بارے میں کہا تھا نصیر اور خدیجہ ان کا پہلا افسانہ ہے، 1903 دسمبر میں لکھا تھا، وہی راشد الخیری ہیں۔ ان کا ناول ہے آمنہ کا لال، 1935۔ پریم چند کا گودان، 1936۔ یلدرم کا زہرہ، 1942۔ نیاز فتح پوری کا شہاب کی سرگزشت، 1942۔ قاضی عبدالغفار کا لیلی کے خطوط اور مجنوں کی ڈائری، 1932۔ یہ اس دور کے اہم ناول نگار ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ناول نگار ہیں، لیکن یہاں بس بتانا مقصود ہے کہ کس طرح کا ٹرینڈ چینج ہو رہا تھا۔ تیسرا دور ہے
بہت اہم دور ہے یہ 1936 سے 1960۔ اس دور کو ہم ترقی پسند تحریک کا دور بھی کہتے ہیں، جس میں کارل مارکس کے نظریات کی تبلیغ کی گئی اور مزدوروں کی حمایت میں اور سرمایہ دارانہ نظام کی مخالفت میں ناول اور افسانے لکھے گئے۔ اس دور کے لکھنے والوں میں سجاد ظہیر کا ناول لندن کی ایک رات، کرش چندر کا ناول شکست، عزیز احمد کا ناول ایسی بلندی ایسی پستی، راجندر سنگھ بیدی کا ناولٹ ایک چادر میلی سی، قاضی عبدالستار کا شب گزیدہ، جیلانی بانو کا ایوان غزل، شوکت صدیقی کا خدا کی بستی، عصمت چوتائی کا ٹیڑھی لکیر۔ یہ ناول بہت اہم ہیں۔ یہ ہے وہ اس دور کی بات کر رہے تھے ہم، ترقی پسند تحریک۔ اب آتے ہیں 1960 سے 1980 یعنی جدیدیت۔ جدیدیت کے دور میں علامت نگاری کو ہم جانتے ہیں کہ سمبولزم کو بہت اہمیت دی جانے لگی، پلاٹ لیس کہانیاں لکھی جانے لگی، تو ناول میں بھی اس کا اثر آیا۔ اس ناول میں بہت اہم ناول لکھے گئے اس دوران میں بھی، تو ان کے نام کیا کیا ہیں؟ قرۃ العین حیدر کا آگ کا دریا، انتظار حسین کا بستی۔ ایسا نہیں ہے کہ قرۃ العین حیدر نے یا انتظار حسین نے یا ممتاز مفتی نے، ان لوگوں نے ایک ناول لکھے، کئی ناول لکھے، یہاں بس ایک نمونے کے طور پر دیا جا رہا ہے۔ انتظار حسین کا بستی، ممتاز مفتی کا علی پور کا ایلی، انور سجاد کا خوشیوں کا باغ، عبداللہ حسین کا اداس نسلیں، یہ ایسے ناول ہیں جو آج بھی ہم لوگ شوق سے پڑھتے ہیں۔ پانچواں دور ہے 1980 سے 2000 تک، یہ پوسٹ ماڈرنزم کا دور ہے۔ یہاں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک لمبی فہرست نظر آتی ہے ناولوں کی، اور نئے نئے موضوعات کے ساتھ، جیسے شفق کا کانچ کا بازیگر، شموئیل احمد کا ندی، حسین الحق کا فرات، مشرف علم ذوقی کا نیلام گھر، غضنفر کا پانی۔ غضنفر نے 9 ناول لکھے ہیں اب تک، یہاں بس ایک نام نمونے کے طور پر دیا گیا ہے۔ عبدالصمد کا 2 گز زمین، ان کے 1 درجن ناول ہیں، اب تک شائع ہو چکے ہیں۔ ابھی تازہ ترین ناول آیا ہے کشکول اور سسٹم، 2 ناول انہوں نے لکھے، 2022 میں اور 2023 میں آیا۔ پیغام آفاقی کا مکان، ایک اور ناول آیا پلیتا، دوست، راگنی، 4 ناول ہے۔ مظہر الزمان خاں کا آخری داستان گو، الیاس الگدی کا دور، دیکھیے اسی دور میں آتے ہیں۔ فائر ایریا جو آپ کے نصاب میں شامل ہے، علی امام نقوی کا 3 بتی کرامہ، سید محمد اشرف کا نمبردار کا نیلا۔ اب آتے ہیں، یہ سب سے امپورٹنٹ دور ہے 2000 سے اب تک اس میں، کیونکہ ناولوں کے بہت سے ٹرینڈ چینج ہوئے، بہت ناول لکھے جا رہے ہیں۔ دور ہر سال 5-10 ایسے ناول ہوتے ہیں جن پر لوگ کی توجہ جاتی ہے اور اچھے خاصے بحث و مباحثہ کا آغاز ہوتا ہے۔ ابھی کی بات بتا رہے 2023 میں کئی اہم ناول آئے، اس کا ذکر کریں گے بھی۔ ناول نگاری کی اس دور میں زمانہ بدل گیا، مشینی آلات کو خاص اہمیت حاصل ہو گئی۔ نئی صدی کا افسانہ اس لحاظ سے اہم ہے کہ اس دور میں موضوعات کی سطح پر تنوع پایا جاتا ہے، تو ناول میں بھی یہ اثر آیا۔ عورتوں کے مسائل، دہشت گردی کا مسئلہ، فسادات کا المیہ، اولڈ ایج ہوم کی لعنت، میڈیا کی تباہ کاریاں، ایسے مسائل ہیں جن کو نئی صدی میں برقرار گیا۔ اردو کے ناولوں میں یہ نام حسب ذیل ہے۔ نمبر پہلا نام ہے شمس الرحمن فاروقی کا۔ فاروقی صاحب کو ہم لوگ تنقید نگار کے حیثیت سے جانتے ہیں، لیکن افسانہ لکھا، ناول لکھا، 3 ناول ہیں ان کا، قبضمہ ہے اور ایک ناولٹ ہے، پھر نور الحسنین، ایوان کے خابیدہ چراغ، صدیق عالم، صالحہ، خالد جاوید، نعمت خانہ، انیس اشفاق، پری ناز اور پرندے، رحمان عباس، روزن، صغیر رحمانی، تخم خون، شاہد اختر، شہر میں سمندر، احمد صغیر، دروازہ ابھی بند ہے، ہجور عامہ، شبیر احمد کا، اختر آزاد کا لمیٹڈ گل۔ اس میں کئی نام ہیں جو چھوٹ گئے ہیں، جیسے ترنم ریاض ہے، شائستہ فاخری ہے، صادقہ نواب سحر ہیں، کئی ایسے نام ہیں جو چھوٹ گئے ہیں، غزالہ قمر اعجاز ہیں۔ تو اور جتنے بھی افسان ناول نگاروں کے نام لیے گئے ہیں، اس میں بیشتر نے 2، 3، 4، 5 ناول لکھے ہیں۔ یہ ان کا ایک نمونے طور پر دیا گیا ہے۔ بحیثیت مجموعی کہا جا سکتا ہے کہ 21ویں صدی کا دور ناول نگاری کا دور ہے،
اور اردو میں نئے موضوعات اور اسلوب کے ساتھ اور نئے تنوع کے ساتھ افسانے ناول لکھے جا رہے ہیں، اور قوی امید ہے کہ ناول کے موضوعات میں بھی اور زبان و بیان میں بھی اس کی گنجائش ہے۔ بہت نئے نئے ٹرینڈ آ رہے ہیں، نئے نئے موضوعات پر باتیں ہو رہی ہیں، ہم لوگ اس پر کبھی اور بات کریں گے۔ فی الحال ہم بس یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ افسانہ نگاری ناول نگاری کے موضوعات میں کس کس طرح چینجنگ آئی ہے، کس طرح لوگوں کے لکھنے کا رجحان بڑھا ہے۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ ناول کا پس منظر جاننے کی کوشش کی، ہم نے ناول کا فن جاننے کی کوشش کی، اس کا آغاز و ارتقاء پر باتیں کی، اس کی فنی خصوصیات پر باتیں کی۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم لوگ فائر ایریا اور الیاس متگدی پر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔